تنم فرسودہ جا پارا سے گجرا یا رسول اللہ۔ ہمارے آقا پیران پیر دستگیر حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مشائخ اعظام اور علماء اکرام کی نظر میں شیخ الشیوخ حضرت حماد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سر مبارک پر دو جھنڈے دیکھے جو زمین سے لے کر ملکوت اعلیٰ تک پہنچے ہیں، اور افق اعلیٰ پر میں نے ان کی دھوم دھام سنی۔ آپ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ سید العارفین ہیں، آپ کا عدل اور انصاف مشرق سے مغرب تک پہنچے گا۔ آپ کے قدم مبارک کے نیچے تمام اولیاء اللہ گردنیں بچھائیں گے، آپ کا درجہ بہت بلند و بالا ہوگا، آپ اپنے زمانہ میں فائق اور ممتاز ہوں گے۔ شیخ احمد رفاعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ طرف رجوع کیا جائے گا، عارفین میں ان کی وقعت و منزلت زیادہ ہوگی اور ان کا ایسے مرتبہ پر پہنچ کر انتقال ہوگا جبکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نزدیک تمام زمین پر ان سے زیادہ کوئی محبوب اور مقبول نہ ہوگا۔ آپ کے مراتب کو کون پہچان سکتا ہے جبکہ آپ کے دائیں طرف شریعت کا سمندر، بائیں طرف حقیقت کا سمندر، جس میں سے آپ چاہیں فیضیاب ہوں، آپ کی نظیر کوئی نہیں۔ تیری عزت، تیری رفعت، تیرا فضل، تیری عزت، تیری رفعت، تیرا فضل، بفضل ہی افضل و فاضل ہے یا غوث، بفضل ہی افضل و فاضل ہے یا غوث۔ شیخ ابو النجیب عبد القاہر سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وجود تام اور تصرف کامل عطا کیا گیا ہے۔ عالم ملکوت میں آپ پر فخر کیا جاتا ہے، عالم کون میں آپ منفرد ہیں۔ اولیاء اللہ کے دلوں، حال اور احوال کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قابو میں رکھا ہے، ان کا دل اللہ تعالیٰ کی خبریں دیتا ہے۔ شیخ ابو مدین بن شعیب المغربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے مشرق و مغرب کا حال دریافت کرتے ہوئے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حال بھی دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ امام الصدیقین، حجت العارفین اور روح معرفت ہیں۔ شیخ عفیف الدین ابو محمد عبداللہ الیافعی علیہ رحمہ نے یہ القاب لکھ کر فرمایا ہے کہ قطب الاولیاء الکرام، شیخ المسلمین والاسلام، رکن الشریعہ وعلم الطریقہ، موضع اسرار الحقیقہ، حامل رایتہ علماء المعارف والمفاخر، شیخ الشیوخ قدوۃ الاولیاء العارفین الاکابر، استاذ الوجود ابو محمد محی الدین عبد القادر بن ابی صالح الجیلی، علم شریعت کے لباس اور فنون دینیہ کے تاج سے مزین تھے۔ تمام مخلوق کو چھوڑ کر خدا بند کریم کی یاد میں مگن رہے، آداب شریعت کو بجا لائے، تمام اخلاق و عادات کو شریعت مطہرہ کے تابع کیا، ولایت کے جھنڈے آپ کے لیے نصب کیے گئے، عرفہ و اعلیٰ مراتب اور مقامات پر فائز ہوئے۔ امام حافظ ابو عبداللہ محمد بن یوسف البرزانی الشبلی علیہ رحمہ اپنی تصنیف لطیف
کتاب المشیخۃ البغدادیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فقہا و فقراء خاص و عام غرض سب کے نزدیک قبولیت عامہ حاصل تھی، اور خاص و عام آپ سے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، نہایت رقیق القلب، حد سے زیادہ خلیق اور سخی تھے۔ آپ کا پسینہ مبارک خوشبودار تھا، ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے، ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ شیخ عزا بن مطورہ البطائحی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں ایک عجمی شریف نوجوان جس کا اسم گرامی عبد القادر ہے تشریف لایا ہے، جو ان قریب نہایت ہی عظمت و جلالت، مقامات اور کرامات کا حامل ہوگا، حال و احوال اور درجہ محبت میں سب پر غالب ہوگا، تصرفات کون و فساد کا اسے مالک بنایا جائے گا، سب بڑے اور چھوٹے اس کے ماتحت ہوں گے، اور قدر و منزلت میں ان کو قدم راسخ اور معارف و حقائق میں ان کو ید بیضہ حاصل ہوگا، مقام حضرت القدس میں زبان کھول سکے گا۔ کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث۔ شیخ عقیل علیہ رحمہ کی مجلس میں حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوا تو آپ نے فرمایا آپ کی شہرت آسمان پر زمین سے بھی زیادہ ہے، زمین سے بھی زیادہ، ملائل اعلیٰ میں آپ کا لقب اور شہب ہے، قطب وقت ہیں، ان کی کرامات اور مقامات کی تصدیق کرنے والا نفع حاصل کرے گا۔ آنکھ بے شک قطب ربانی بود، آنکھ بے شک قطب ربانی بود، بے گما محبوب سبحانی بود۔ شیخ معمر جرادہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا خلیق، وسیع حوصلہ، رحم دل، پابند قول و اقرار، با مروت، با وفا کسی کو نہیں دیکھا۔ اپنی عظمت، شان و شوکت اور فضیلت علمی کے باوجود آپ چھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، بڑوں کی تعظیم کرتے اور انہیں سلام کرنے میں پہل کرتے، غربا اور فقراء کو اپنے پاس بٹھاتے اور عجز و انکساری سے پیش آتے۔ عمرہ اور رؤوسا کی تعظیم کے لیے آپ کبھی بھی کھڑے نہ ہوتے اور نہ ہی کبھی وزراء، بادشاہوں اور عمرہ کے دروازے پر گئے۔ حافظ زین الدین بن رجب علیہ رحمہ اپنی کتاب طبقات میں بیان کرتے ہیں کہ آپ شیخ وقت، زمانہ کے سب سے بڑے علامہ، مشائخ کے بادشاہ، اہل طریقت کے شہنشاہ تھے۔ اہل سنت و جماعت نے آپ کی ذات و والا صفات سے بہت تقویت حاصل کی اور اہل بدعت نے ذلت اٹھائی۔ شیخ جاگیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تصرف و اختیار میں کامل اور مراتب و مناصب اور مقامات عالیہ کا مالک کوئی نہیں ہوا۔ شیخ الاسلام محی الدین نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قطب ربانی شہنشاہ بغداد حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جس قدر کرامات ثقہ لوگوں سے نقل کی گئی ہیں، ہم نے اس قدر کرامات آپ کے سوا کسی ولی اللہ کی نہیں دیکھی۔ آپ ریاست علمی و عملی میں انتہا درجے تک پہنچے ہوئے تھے۔ بد عقیدوں سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ شاعر اللہ اور احکام شریعت کی اگر کوئی ذرہ بھر بھی توہین کرتا تو آپ نہایت غضبناک ہو جاتے تھے۔ آپ اعلیٰ درجے کے سخی، کریم النفس،
اور یگانہ روزگار تھے۔ تاج العارفین ابو الوفا علیہ رحمہ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے سینے سے نور کی کرنیں نکلتی دیکھ رہا ہوں جن سے مشرق و مغرب روشن ہو رہے ہیں۔ نیز فرمایا، اے عبد القادر، ہر چہچہانے والا پرندہ کچھ عرصہ بعد خاموش ہو جایا کرتا ہے، مگر تمہارا پرندہ قیام قیامت تک توحید و معرفت کے نغمے گاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق الاعلی لا تغرب۔ فرماتے ہیں شیخ عمر البزاز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب محبوں کے سردار ہیں اور اولیاء اللہ کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ مبارک میں ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔